बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तकबीर पढ़ना मुस्तहब है इन सूरतों के शुरू में, और बाद रिवायत में आया इन सूरतों के आखिर में ये तकबीर पढ़नी चाहिए जो आपने पढ़ी। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है दिन की रोशनी की। वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो छा जाए, माँ जब वो तारीक हो जाए। माँ वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं। वमा क़ला, आपका रब आपसे बेजार नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली एक मरतबा खून आलूद हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल अंती इल्ला इसबउन दमीती फी सबीलिल्लाहि मा लकीती। तो एक उंगली तो है, खून आलूद हो गई, दमीती फी सबीलिल्लाहि मा लकीती, अल्लाह के रास्ते में मिला है जो तुझे सदमा और गम मिला है। फरमाया इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही में ताख़ीर हुई तो लोगों ने ताना देना शुरू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनका खुदा इनसे नाराज़ हो गया, इनके अल्लाह ने इनको छोड़ दिया, इसलिए अब वही इनके ऊपर नहीं आ रही। वो कहने वाली कौन थी? वो अबू जहल की बीवी थी, उम्मे जमील जिसका नाम था। तो अल्लाह ने उसकी तरदीद की। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने में क्या हुई? ताख़ीर हुई। तो लोगों को मौका मिला कि इनको इनके रब ने छोड़ दिया, तो अल्लाह ने जवाब दे दिया वद्दुहा, कसम है दिन चढ़ेगी, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो तारीक हो जाए। मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, आपसे बेजार नहीं हुआ। जिस तरह दिन के बाद रात का आना और रात के बाद दिन का आना यकीनी है, ऐसे ये बात यकीनी है कि आपके मौला ने, आपके खुदा ने आपको क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं, आपसे नाराज़ हुआ नहीं। पहली किताबों में भी आता है कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक होंगे, सय्यद होंगे। ला युग़ज़िबुनी अहद अबदन, वो मुझे कभी नाराज़ नहीं करेंगे। वला अग़ज़बु अलैहि अबदन, मैं भी उनके ऊपर कभी नाराज़ नहीं हूँगा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आखिरत बेहतर है आपके लिए दुनिया से। एक मतलब तो ये है। दूसरा मतलब ये है आने वाले हालात बेहतर हैं इन हालात से। वल आखिरतु, आगे आने वाले हालात बेहतर हैं इन हालात से। जो हालात अब चल रहे हैं कि लोग आपको शायर कह रहे और आपको काज़िब कह रहे, आपको ख्वाबी कह रहे, शायर कह रहे, काहिन कह रहे, ये सब के सब हटेंगे और इस्लाम लाएंगे, मुसलमान होंगे, कलमा पढ़ेंगे, और जो आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं वो पलके बिछाएंगे और वो आपसे मोहब्बत करेंगे। आपको अल्लाह ताला यहाँ भी राहत और आराम सुकून देगा और वहाँ भी इत्मीनान, और आखिरत तो है ही। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब देगा इतना फतरदा कि आप राज़ी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो दोनों ही इससे मुराद हैं कि दुनिया के अंदर भी आपका इस्लाम फैलेगा और ईमान फैलेगा, सुन्नत शरीयत हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होगी, चाहे न मानने वाले को जलील कर कर और मानने वालों को इज्जत देकर हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम पहुँचेगा। आपको तसल्ली दे दी गई, आपको खुशखबरी दे दी गई आपके दीन के आलम में फैलने पहुँचने की, और आखिरत तो है ही, आखिरत तो है ही। फरमाया वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब इतना देगा आखिरत में कि आप राज़ी हो जाएंगे। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, इज़न ला अर्दा, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा वो जब तक कि मेरे एक उम्मती भी जहन्नम में होगा, तो जहन्नम से निकलवा कर मैं जन्नत में पहुंचाऊंगा, तब राज़ी होऊंगा। तो अल्लाह ने बड़े बड़े इनामात एहसानात आप पर किए, पहले भी और आइंदा भी किए जाएंगे। तो तीन इनामात का यहाँ जिक्र है। फरमाया अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, क्या नहीं पाया हमने आपको, क्या नहीं पाया उसने आपको यतीम, फ़आवा तो उसने आपको ठिकाना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम मादर में थे, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। आपके वालिद अब्दुल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। कुछ बड़े हुए तो 6 साल की उम्र थी। आपकी वालिदा आमीना रज़ी अल्लाह अन्हा क्या हो गई? इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। बाप का सहारा भी चला गया, माँ का सहारा भी चला गया, लेकिन अल्लाह ने उनके चचा अबू तालिब और दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में ऐसी मोहब्बत प्यार डाला जैसा अपनी औलाद का होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मोहब्बत और उल्फत चचा अबू तालिब करने लगे और अब्दुल मुत्तलिब करने लगे। तो फ़ावा ठिकाना दे दिया चचा की शक्ल में और दादा की शक्ल में, दादा और चचा की शक्ल में। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, नहीं पाया आपको, क्या नहीं पाया आपको उसने यतीम, फ़आवा तो आपको ठिकाना दिया। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, और पाया आपको हक़ की तलाश में सरगर्दा, फ़हदा
تو اس نے آپ کو سمجھایا۔ ضال کے معنی گمراہ کے بھی آتے ہیں اور ضال کے معنی بے خبر کے بھی آتے ہیں، یہاں یہی معنی مراد ہیں کہ آپ کو خبر نہیں تھی ایمان کی تفصیل کی اور اسلام کی کتاب کی تفصیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفصیلی علوم عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو نبوت سے پہلے اجمالی علوم دیے جاتے ہیں اور نبوت کے بعد ان کو تفصیلی علوم دیے جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں اور واضح کر فرمایا ما کنت تدری بل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ذلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين كم الآيات اتلو علیکم ایھا الحفاظ۔ فرمایا ووجدک ضالا فہدا، کیا نہیں پایا آپ کو انہوں نے بے خبر، فہدا تو آپ کو خبر دی۔ تو تفصیلی علوم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا فرمائے؟ عطا فرمائے نبوت کے بعد۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور کیا نہیں پایا آپ کو اس نے عائلا بے سر و سامان، فاغنا تو اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ملک شام میں، اور کیا ہوا؟ نفع ہوا، تو پھر انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، وہ آپ کے نکاح میں آ گئی، سارا مال جو ان کا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ فاغنا تو آپ کیا ہو گئے؟ غنی ہو گئے۔ تو تین بڑے بڑے احسانات گنائے اور پھر ان کا شکریہ بتایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم فلا تقہر، آپ اس کے اوپر کیا مت کیجیے، اس کے اوپر غالب مت آئے، اس کے اوپر مسلط مت ہوئیے۔ فلا تقہر، آپ اس کو کیا مت کیجیے، فلا تقہر، آپ اس کے اوپر مسلط مت ہوئیے، بلکہ آپ اس کے اوپر کیا کیجیے، رحم کیجیے، شفقت کیجیے، محبت کیجیے، پیار کا اس کے ساتھ معاملہ کیجیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس سے بہترین سلوک کیا جاتا ہو، بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ فرمایا انا کافل الیتیم کہاتین، میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں، جس طرح یہ دونوں قریب قریب ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں۔ تو یتیم سے آپ بہت محبت کرتے تھے، اس کی خدمت کا حکم صحابہ کو دیتے تھے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا مانگنے والا فلا تنہر، تو آپ اس کو جھڑکیے مت۔ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ اس کو دیجئے، اور اگر نہیں دے رہے تو اچھی بات کہہ کر اس کو رخصت کر دیجئے۔ سوال کرنے والا چاہے علم کا سوال کر رہا ہو، چاہے مال کا سوال کر رہا ہو، دینی دنیاوی جو بھی سوال کرے، اس سے نرمی سے محبت سے کیا رہا ہو۔ الکلمۃ الطیب للسائل صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے مانگنے والے کے لیے۔ فلا تنہر، تو آپ اس کو جھڑکیے مت، محبت پیار سے مسئلہ سمجھا دیجیے، محبت پیار سے اس کو روانہ کر دیجیے اگر آپ نہیں ہے اس کے دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رہی آپ کے رب کی نعمتیں، فحدث، آپ ان کو بیان کیا کیجئے، دینی دنیاوی جو بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو کیا کیجئے، بیان کرتے رہیے۔ یہ شکر الہی ہے، اللہ کو اپنا شکر پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمال ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ویحب ان یرى اثر نعمتی علی عبدہ او کما قال، چاہتا ہے اللہ اپنے بندے پر اپنے نعمتوں کے آثار دیکھے۔ اللہ نے اچھی چیزیں تمہیں دی تو عمدہ کپڑے پہنو، ایسے پھول بوٹے ان پہ نہ نکلوا، صابن دیا ہے دھو لو، نئے کپڑے کر لو، صاف ستھرے رہو، ایسے ہوئے الٹھپ مت رہو۔ نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے تو اس نعمتوں کا کیا ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے، نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان صورتوں، اس صورت سے آخر صورت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور خاص نعمتیں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہیں ان کو ان صورتوں میں آگے تک آخر تک بیان کیا۔ شروع قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کی عظمت کو بیان کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور آخر قرآن میں اس ذات کی عظمت کو بیان کیا جس ذات اقدس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء امام الرسل ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اکمل الصفات خلقا وخلقا، خلقا وخلقا، وهو کل الکمال وجل الجمال وجل الجلال وجملۃ الجمال۔ کیا فرمایا؟
علامہ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اکمل الصفات خلقا وخلقا وهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی اکمل تھے، مکمل تھے، اور وہ کل الکمال، بس وہ سارا کمال ہی تھے، وہ جل الجلال، ساری بزرگی کے حامل تھے، وہ جملۃ الجمال، اور ساری خوبصورتیوں کی انتہا تھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ ہے شان اقدس کس کی؟ امام الانبیاء کی۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے اور دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس نے نر و مادہ پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، بہرحال رہا وہ من اعطا جس نے دیا، واتقى اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور سچی بات کی تصدیق کی، آہستہ آہستہ ہم اس کو آسانی تک پہنچا دیں گے، اور رہا وہ جس نے کنجوسی کی اور لاپرواہ رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آہستہ آہستہ اس کو آسانی تک جنت تک پہنچا دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، رہا وہ جس نے کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَىٰ اور لاپرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور حسنہ کی تکذیب کی، نیک بات کو، سچی بات کو، کلمے کو جھٹلایا، آہستہ آہستہ ہم اس کو سختی تک پہنچا دیں گے جہنم میں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، نہیں کام آئے گا اس کو اس کا مال جب وہ گرے گا گڑھے میں۔ یقیناً ہماری قدرت میں ہے ہدایت، ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں، وَإِنَّ ہماری ذمہ ہدایت ہے، ہم ہی ہدایت دیتے ہیں، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو خبردار کر دیا ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بچے گا اس سے، محفوظ رہے گا اس سے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار جو کہ اپنا مال پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، نہیں ہے اس پر کسی کا احسان کہ وہ بدلہ دیا جائے اس کا، الا ابتغاء وجہ رب العالم، مگر رب اعلیٰ کے خوشنودی کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن چڑھے کی اور رات کی جب وہ تاریخ ہو جائے، جب وہ چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے بیزار ہوا نہیں، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے، اس لیے دنیا کے نہ ملنے پر غمگین مت ہو، آخرت ملے گی۔ سمندر جس کو دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتوں کو دنیا نہیں دیتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم تو آپ کو ٹھکانہ دیا؟ وُلِدَ یتیماً عاش فقیراً ومات مسکینا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاہ دین و دنیا، کون و مکان کا تاجدار، پھر بھی اکثر فقر و فاقے میں کٹی لیل و نہار۔ ایک روایت میں ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آج کیا ہے؟ 9 ربیع الاول ہے، امام الانبیاء امام الرسل اس دن پیدا ہوئے، اس لیے یہاں پر یہ دونوں صورتیں آ گئی۔ کو سبحان اللہ۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا اس نے، فآوا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدا، پایا آپ کو اس نے بے خبر، فہدا تو آپ کو اس نے سمجھ عطا فرمائی، پایا اس نے آپ کو حق کی تلاش میں سرگرداں، فہدا تو اس نے آپ کو کیا دی، ہدایت عطا فرمائی۔ ووجدک عائلا فاغنا، پایا اس نے آپ کو بے سر و سامان، فاغنا تو آپ کو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، بہرحال یتیم فلا تقہر، آپ اس کو جھڑکیے مت، فلا تقہر آپ اس کو ڈانٹیے مت، واما السائل فلا تنہر، اور رہا سائل فلا تنہر آپ اس کو جھڑکیے مت، واما بنعمت ربک فحدث،